السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن نہج بنہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ فضیلت مآب ناظم جامعہ، قائد جامعہ، سالار قافلہ، میر کارواں، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا لائق صد احترام حضرت مولانا عمران صاحب فلاحی دام مجدہ، اور اساتذہ گرامی اور عزیز طالبان علوم نبوت، چمن سعادت کے چہکتے ہوئے بلبلوں اور گلشن علم و ادب کے مسکراتے، مہکتے، کھلتے ہوئے گلہائے رنگا رنگ، سرزمین گجرات پر لاکھوں سلام، جو مردم خیز بھی ہے اور مردم ساز بھی ہے، جہاں چپے چپے پر مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا ہوا ہے، جس کا مظہر بھی خوشنما، خوبصورت، جاذب نظر، قابل دید اور حقیقت معنویت انتہائی پاکیزہ، روحانی اور ربانی اور یزدانی حقیقت ہے۔ پے رہن بھی بہت خوب ہے، اور اس میں جو روح مخفی، پوشیدہ، نہاں چھپی ہوئی ہے، وہ بھی قابل رشک، قابل فخر ہے۔ سب سے پہلے میں تہہ دل سے ناظم جامعہ ذی وقار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت مدعو فرما کر یہ سعادت بخشی کہ علماء گرامی سے شرف نیاز حاصل کروں، اور آپ طالبان علوم نبوت کے کلمات اور خیالات سن کر روحانی انبساط میں اضافہ کروں۔ عزیز طالبان علوم نبوت، بلا مبالغہ اور بلا مجاملہ آپ حضرات کی تقریریں کل سے سماعت کر رہے ہیں، بحیثیت حکم کے
ہمتن گوش یکسو ہو کر، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جن طلباء نے عربی تقریریں پیش کیں اور اردو میں جن طلباء نے تقریریں پیش فرمائی ہیں، ان سے یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کہنہ مشق اور منجھا ہوا مقرر ہے۔ یقین مانیے ہر مقرر کی تقریر خاموش زبان سے یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ مقرر کہنہ مشق ہے اور منجھا ہوا مقرر ہے۔ آپ کے عنوانات گلدستے کی طرح ہیں، جس طرح گلدستے میں پھول سجے ہوتے ہیں، رنگ برنگے، ہر پھول کی خوشبو الگ، نکھت الگ، مہک الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا نور الگ۔ عنوانات علمی، فکری، سماجی عنوانات ہیں جن کا انسانی زندگی سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ بعض عنوانات ایسے پھڑکتے ہوئے، سلگتے ہوئے تھے کہ جس پر طبیعت اش اش کر اٹھی، جسے انگلش میں کہتے ہیں کرنٹ ٹاپک۔ ہمارے حافظ احمد نے جس عنوان پہ اظہار خیال کیا وہ کرنٹ ٹاپک تھا، بہت ہی علمی انداز میں مواد اور انداز ہر ادا دل نواز، دل فریب، دل آویز، دلکش، دل نشیں اور ہر لفظ چنا ہوا، منتخب، چیدہ۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے ابراہیم، انہوں نے الہاد پر اور اس کا سد باب، یقین مانیے ایسی مدلل، محقق، مدقق، مبرہن خطاب تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ طالب علم اس نازک موضوع پر ایسی تقریر فرما رہے ہیں جس میں دلائل، براہین اور حوالہ جات، ایسی پرمغز تقریر تھی۔ ہر ایک طالب علم قابل مبارکباد ہے، لائق صد تحسین ہے، لائق صد ستائش ہے، لائق صد تعریف ہے، لائق صد تحسین ہے ہر ایک خطیب۔ اسی طرح ایک طالب علم اور ہیں عمر مراد آبادی، انہوں نے میں فلسطین ہوں، کیا منظر نگاری تھی، کیا عکاسی اور غمازی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، گویا کہ سرزمین فلسطین میں حالات، واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں بث مباشر۔
اور بھی تمام طلباء نے جو تقاریر کی، ہر ایک قابل مبارکباد ہے، لائق صد تحسین ہے۔ عزیز طالبان علوم نبوت، یہ مدارس، یہ درسگاہیں، یہ دانشگاہیں، یہ تربیت گاہیں قابل قدر ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، جہاں یہ وہ ربانی ورک شاپ ہیں جہاں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف درسیات، آپ کے اندر کتاب و سنت، فقہ اسلامی، سیرت اور جو دیگر علوم ہیں ان کا کمال، درک، ان کی گہرائی اور گہرائی آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، انادی کے اسٹیج سے ہوں یا انجمن مظہر البیان کے اسٹیج سے ہوں، آپ کو میدان عمل میں لانے کے لیے آپ کو علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تقریری اعتبار سے، تحریری اعتبار سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور خصوصاً جامعہ مظہر السعادہ کے طلباء کی تقریریں سن کے طبیعت باغ باغ ہو گئی، چہرے کی بانچھیں کھل اٹھیں، جسے کہتے ہیں انفرجت اساریر وجہی۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان پر مقدم فرمایا، کیونکہ تعلیم قرآن کے ذریعے انسان کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے اخلاق کو صحیح رخ دیا جاتا ہے۔ اس کی ذہن سازی، اس کی مزاج سازی، اس کی سیرت سازی اور اس کی کردار سازی کی جاتی ہے۔ انسانی وجود کو بیش قیمت بنانے کے لیے اور بیش بہا بنانے کے لیے، مفید اور اس کائنات کے اندر مؤثر بنانے کے لیے اور اس کی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے تعلیم قرآن مقدم ہے تخلیق انسان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت بیانیہ اور قوت گویائی عطا کی ہے اس کا ذکر فرمایا، علمہ البیان۔ انسان حیوان ناطق ہے، وہ اپنے افکار، تصورات، خیالات، احساسات، جذبات، رجحانات، میلانات کی تعبیر کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس صفت کا تذکرہ بطور خاص فرمایا۔ تو یقیناً یہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، اس کے ذریعے آپ کے اندر جو قوت گویائی ہے اور جو آپ کے اندر خطابت کا ملکہ ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے، اور آپ کے اندر تقریر و تحریر کی جو خوابیدہ اور پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے، انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے یہ مشق،
یہ مقابلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ہمت افزائی کے لیے انعامات دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ان خوابیدہ اور پوشیدہ صلاحیتوں کو مزید ابھارتے چلے جائیں، نکھارتے چلے جائیں، سنوارتے چلے جائیں۔ یقیناً خطابت ایک فطری ملکہ ہے جو یہ ملکہ رکھتا ہے، اس سلیقے کا حامل ہے، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اشاعت اسلام کے میدان میں اور اسلام کی جو پیغام رسانی کا شعبہ ہے اس کے اندر بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ صبح حضرت مولانا عمران خان صاحب نے آیت تلاوت فرمائی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہارون علیہ السلام کو طلب کیا، هو افصح منی لسانا، کیونکہ وہ بات کو واضح انداز میں، فصاحت کے ساتھ، مؤثر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو ایک جلیل القدر نبی پیغام رسانی کے لیے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ زبان کے اندر فصاحت، بلاغت پیدا کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے۔ یہ آپ کے سامنے آویزہ ہے، ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، کہ بعض بیان، انداز بیان جادوئی، سحر انگیز اور اثر انگیز ہوتے ہیں، جو جذبات کی دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں، جو خیالات، تصورات اور افکار کو صحیح سمت دیتے ہیں، صحیح دشا دیتے ہیں، صحیح رخ دیتے ہیں، اور بعض اشعار حکمت و دانائی کا گنجینہ اور خزینہ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً خطابت میں للکار بھی ہے، جھنکار بھی ہے، شعلہ بھی ہے، شبنم بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، بادلوں کی گرج بھی ہے، اور خطابت کے اندر وہ سحر ہے، وہ اثر ہے جو اس کے اندر جیسے آتش فشاں ہوتا ہے، برکانی انداز، برکان کہتے ہیں عربی کو، آتش فشاں کو، انفجار ہوتا ہے جو دلوں کی دنیا کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے خطبات اٹھا کر دیکھیے، الخطابۃ المعجزہ، مختارات میں پڑھا ہوگا آپ نے، الخطابۃ المعجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا تاریخی خطبہ جس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیگر خطبات، صحابہ اکرام کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب کأنها موعظۃ مودع۔ یہ ہے خطابت۔ صبح مولانا عمران خان صاحب نے نبی پاک علیہ السلام کی خطابت کا وہ وصف بیان کیا، اذا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احمر وجہ، جب آپ خطاب فرماتے تھے آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، وعلی صوت، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور واشتد غضب، آپ کا غصہ شباب پر ہوتا تھا، اور ایک روایت میں ہے وانتفخت اوداجہ، آپ کے گلے مبارک کی رگیں پھول جاتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، نمایاں ہوتی تھی، کأنہ منذر جیش، گویا کہ جو ایک کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ جس طرح فوج کو للکارتا ہے، قائدانہ کردار ادا کرتا ہے، کأنہ منذر جیش۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جب نبی پاک علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر، آپ کوہ صفا پہ تشریف لائے، آپ نے اسی میڈیا کو استعمال کیا جہاں سے مکے والوں کو پیغام دیا جاتا تھا، اور آپ نے وہاں پہنچ کے کیا فرمایا؟ حَتَفَ بِعَالَ صَوْتِ یا صباحا یا صباحا، ایک وادی مکہ میں ایک آواز گونجتی ہے، یہ گونجتی ہوئی آواز مکے والوں کو پہاڑی کے دامن میں جمع کرتی ہے، اور پھر آپ خطاب فرماتے ہیں۔ خطاب کبھی مفصل ہوتا ہے، کبھی مختصر ہوتا ہے، آپ بلاغت پڑھتے ہوں گے، کہیں اطناب ہے، کہیں ایجاز ہے۔ آپ نے خطابت میں استفہام بھی ہے، استعجاب بھی ہے، خطابت کے اندر للکار بھی ہے، خطابت کے اندر زیر و بم ہے، خطابت میں اتار چڑھاؤ ہے، جس کا خوبصورت نمونہ ہر خطیب نے پیش کیا، لیکن جو نمایاں نمونہ بقول حضرت مولانا عمران صاحب کے بھی جس بچے نے پیش کیا، وہ بچہ ہے عمر مراد آبادی، میں فلسطین ہوں۔ اسی طرح حافظ احمد نے، اسی طرح ابراہیم نے، اور ہر مقرر نے اپنی تقریر میں جو زیر و بم کا حسن ہوتا ہے اس کا نمونہ پیش کیا۔ باڈی لینگویج، لغت الجسد، چہرے کے خد و خال، تاثرات، آپ کے چہرے کے ملامح، معالم، قسمات وجوہکم، ہر چیز بالکل واضح، بین، جلی، نمایاں، قابل تعریف۔ اسی طرح اسلوب، انداز بہت خوبصورت، تعبیرات، الفاظ کا انتخاب برمحل، برمناسب۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لفظوں میں درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، تاپمان ہوتا ہے، ہر لفظ کا درجہ حرارت الگ ہے، ہر لفظ کا درجہ حرارت دوسرے سے مختلف ہے۔ بلاغت میں آپ بہت سارے نماذج پڑھتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ آپ کسی سے فرمائیں جناب تشریف لائیے، اس کا اثر الگ ہے،
اس کا ٹیمپریچر الگ ہے. آپ پھر فرمائیں آئیے اب تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہوا, آؤ اس کا اور کم ہوا, چل آ اور کم ہو گیا, چل گھس مائنس میں چلا گیا. سب کا مطلب ایک ہے, کہنے کا انداز ہے. آپ نے کسی سے کہا تشریف لائیے, اس کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا اور اس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کتنے مہذب انسان ہیں, ماشاءاللہ کیا عزت دی, شکریہ آپ کا. اسی طرح فرماتے تھے کہ آپ کسی سے کہیں کھانا سامنے رکھا ہے, تناول فرمائیے, نوش فرمائیے, پینے کی چیزیں تو نوش فرمائیے, کھانے کی چیزیں تو تناول فرمائیے. پھر کہیں کھائیے, کھاؤ, چل کھاؤ, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کہے چل ٹھوس, بالکل مائنس میں گیا, بالکل مائنس میں گیا. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اردو ادب پڑھتے ہیں, عربی ادب پڑھتے ہیں, بلاغت پڑھتے ہیں, نحو صرف پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر دیکھیے ایک ہے موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی, اور ایک ہے سخن شناسی. موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی, اور ایک ہے سخن شناسی کہ ہمیں کہاں کیسے بات کرنا ہے, ہمیں کیسے ایڈریس کرنا ہے, کیسے خطاب کرنا ہے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہر دور کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے, ہر دور کی ایک زبان ہوتی ہے, ہر دور کا ایک اسلوب ہوتا ہے. تو ہمارے علماء نے ہر دور کے لب و لہجے کو سیکھا, اس کے اسلوب کو سیکھا, اور اسی اسلوب بلسان قومی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ قوم اس کے پیغام کو سمجھ سکے. حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہمارے مولانا جمیل صاحب صدیق محترم نے بتایا تھا, حضرت مولانا تشریف لائے تھے یہاں. مولانا علی میاں صاحب کے نواسے نہیں بلکہ پوتے جی, وہ ایک بار لکھنؤ میں طلباء میں ان کا محاضرہ ہو رہا تھا جمالیہ ہال میں. حضرت مولانا زاہد صاحب جانتے ہیں وہاں ایک جمالیہ ہال ہے جہاں بچے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو صدر تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ. لوگوں سے بات کرو, خطاب کرو ان کے معیار فہم اور ان کے معیار ادراک کو سامنے رکھ کے کہ وہ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. آپ ہی کے گجرات کے اس گجرات نے انجبت هذه الارض اباقرہ اعلام جہابذہ عمالقہ. ہر میدان میں سرزمین گجرات نے بر صغیر کو وہ غیر معمولی شخصیات عطا کی ہیں جن پہ ہم نازاں و فرحاں ہیں. میں حدیث کے میدان میں حضرت مولانا سعید پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے محدث جلیل, مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری جو 30-32 سال تک لسان الدعویٰ رہے, مولانا احمد لاٹ صاحب, مولانا ابراہیم صاحب دیولا, مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ, اور جو موجودہ مولانا عبداللہ صاحب, موجودہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب, اس ادارے کے مؤسس و بانی مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, ونور اللہ دریحہ وبرد اللہ مسجعہ واسکنہ فی فسیح جناتہ.
یہ اور دیگر شخصیات سیاست کے میدان میں، سماجیات کے میدان میں صلاحیت ہے۔ تجارت کے میدان میں، تجارت کوئی معمولی میدان ہے؟ پوری دنیا کے اندر گجرات کے بڑے بڑے تجار پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان کے اندر، دنیا کے ہر ملک میں گجراتی تجار پائے جاتے ہیں۔ ہر میدان میں سرزمین گجرات نے غیر معمولی شخصیات پیدا کی ہیں۔ سیاست کے میدان میں چاہے وہ اپنی ان صلاحیت کا استعمال منفی سمت میں ہو، لیکن صلاحیت تو ہے، صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقیناً آپ حضرات کی یہ مشق، آپ کا یہ ممارسہ، آپ کی یہ تدریب، آپ کی یہ تمرین، آپ کی یہ تقریریں، تحریری مقابلے، آپ کے اس کے بیت بازی کے مقابلے، مضمون نویسی کے مقابلے، عربی تقریر و تحریر کے مقابلے، یہ سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے پس پردہ آپ جانتے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے جو رئیس جامعہ ہیں، آپ کے جو رئیس جامعہ ہیں حضرت مولانا دامت برکاتہم، ان کی کاوش، کوشش، محنت، دلچسپی، آپ کے اساتذہ گرامی جو رات دن ایک کر دیتے ہیں آپ کی تعمیر ذات کے لیے، آپ کی بنائے شخصیہ کے لیے، جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، آپ کی رہبری کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، درسیات میں، غیر درسیات میں، تقریر میں، تحریر میں، بیت بازی میں، کتابوں کے انتخاب میں، جو آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور جو آپ کی صلاحیتوں کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں، یہ ان تقریروں کے پیچھے ان اساتذہ کی کار فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت اور اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، ان کے سائے عاطفت کو، معرفت کو، شفقت کو آپ پر، ہم پر، ملت اسلامیہ پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ آپ کے اساتذہ گرامی کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے جان مال عزت و آبرو میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ کے جو منتظمین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، معاونین ہیں، مساعدین ہیں، دائمین ہیں، آپ کے جو سپورٹر ہیں، جی ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو تابناک، درخشاں، تابندہ اور روشن بنائے۔ آپ ملت اسلامیہ کے، دین کے، کتاب و سنت کے ناشر بنے، عامل بنے، مبلغ بنے، داعی بنے، اور اس کے محافظ اور پاسباں بنے۔ تقبل اللہ جہودکم۔ بہت خوشی ہوئی، میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں؟ یقیناً جذبات، کبھی کبھی الفاظ جذبات کی ترجمانی نہیں کر پاتے ہیں۔ یقیناً جذبات، جو احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اس کی ترجمانی کے لیے شاید آپ میرے انداز، میرے اسلوب سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا نواها منيبا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ تو معطی و مفعال ہے. اے اللہ تو ہمارے ان طلباء کی کوششوں کو قبول فرما، شرف قبولیت سے مالا مال فرما. اے اللہ تو ان کو دین کا محافظ، پاسباں، داعی، ناشر بنا. اے اللہ تو ان کو علم نافع، عمل صالح، تقوی، زہد، توکل، شکر، صبر اور ان تمام صفات سے آراستہ و پیراستہ فرما جو تو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ان کو دین کا داعی، ان کو دین کا محافظ بنا، ان کو محدث بنا، مفسر بنا. اے اللہ فقیہ بنا، مفتی بنا. اے اللہ ان کو عالم اصول بنا. اے اللہ ان کو علم کی گہرائیاں اور گیرائیاں عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کے جو میر کارواں ہیں، سالار قافلہ ہیں، اے اللہ تو ان کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ تو ان کو صحت، عافیت، ہمت، طاقت، قوت عطا فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. اے اللہ یہاں کے اساتذہ گرامی کو اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے. اے اللہ تیری عطا لا محدود ہے، لا متناہی ہے. اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو عطا فرما. وہ عطا فرما جو تو اپنے نیک مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے. اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مراکز کی، تمام اداروں کی، تمام جامعات کی، تمام منظمات اور مؤسسات اور حرکات اور جمعیات کی حفاظت فرما جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء دین کے لیے، نشر سنت کے لیے کام کر رہے ہیں. اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ فتین کے فتنوں سے، شریر کی شرارتوں سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، حاقدین کے حقد سے، حاسدین کے حسد سے اے اللہ پوری حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کو تو اپنے حفظ و امان میں
اے اللہ جگہ نصیب فرما، اے اللہ یہ تیرے دین کے کام میں مشغول ہیں، اے اللہ تیری شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، بھلائی مقدر فرما، اے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما، اے اللہ ہم نے ان طلباء سے، یہاں کے اساتذہ سے جو استفادہ کیا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے باعث عمل فرما، اے اللہ یہاں کے محتمم صاحب کو، ناظم صاحب کو، اساتذہ کو، طلباء کو، سب کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما، جزاہم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء، اے اللہ ان سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر میں آخر میں صدر ذی وقار کا، تمام اساتذہ گرامی کا، تو طلبہ عزیز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری گفتگو کو بہت دھیان و توجہ سے سنا، اور آپ کی تقریروں سے تو دل ایسا باغ ہے کہ میں اپنے جذبات ظاہر کرنے سے عاجز، قاصر، بے بس ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔